سارے لوگ وہ ہیں جو حقیقتاً شہر میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور اپنے اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. افراد زیادہ ہوں یا کم ہوں, صاحب بصیرت ہوں, صاحب بصارت ہوں اور دل کی آنکھیں رکھتے ہوں تو وہ کافی ہوتی ہے اس لیے نظم کو اس کی ماہیت کو بیان کرنے کے لیے. بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں تاج محمد طاہر صاحب نے, اچھی انہوں نے اس کو کشمیر کے جو عنوان تھا کشف میر سے اس کو بیان کیا. بڑا اچھا, ایک تاریخ دان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ وہ اتنی بات کریں. اب میں تاریخ میں نہیں جا رہا, میں اس کے بالکل ماضی قریب کے تھوڑا سا میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ کچھ طاقتیں ہیں جو غالباً نہیں چاہ رہی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں جب چاہتے ہیں تو غزہ کی پٹی میں سے انہیں کو آباد کر لیتے ہیں. کیا یہ طاقت کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے؟ مگر جو عالمی سطح پر ایک جو سیاسی جو انفلوئنس ہوتا ہے, جو پولیٹیکل انفلوئنس ہوتا ہے, وہ بھارت کا ہم سے زیادہ ہے, اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کا ان طاقتوں کے اوپر جو اس وقت دنیا میں ناخدا بنی بیٹھی ہیں, جو جب چاہیں جو چاہیں کر گزرتی ہیں, جیسے میں نے ایک مثال دی ہے, تو وہ ان کے ہاں یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا کیا مسئلہ ہے؟ ایک جینین سی تازی کارگل کو آزاد کرا سکتے ہیں, جیتی ہوئی جنگ واپس کرا سکتے ہیں, ایک کشمیر ان سے آزاد نہیں ہوتا. سارا کچھ کر سکتے ہیں مگر کوئی چاہے گا تب, کوئی کرنا چاہے گا تب. ہم نے اکبر ہاشمی صاحب, ڈاکٹر ممتاز ظفر صاحب, ہم قصوروار ہیں. ہم کہاں قصوروار ہیں؟ ہم کبھی مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے یعنی یہ سوچ کر, اور کبھی ہم نصر اللہ خان کو اللہ بری کی رحمت کرے, بری کی رحمت تو خیر اللہ انہیں بھی کرے, انہیں دل دور کرے چونکہ وہ جا چکے. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب سے تھرڈ کلاس ورژن ہے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. صحیح, مطلب اللہ معاف کرے میرے بات کرنے کا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا دو, وہ ہوٹل انجوائے کرتا پھرے, گاڑی بگاتا پھرے, ویسا. اس سے آگے کی بات نہیں ہے. اگر ہم کبھی اس پر دھیان دیتے, حکومت وقت ہو, دوسری حکومتیں ہوں, اس سے پیچھے کی حکومتیں ہوں, تو یہ مسئلے حل ہو سکتے تھے. مگر ہم نے کبھی اس لیول کا بندہ اس کمیٹی کے لیے منتخب ہی نہیں کیا. ابھی بھی ہمارے پاس بندہ ہے جو عالمی سطح کا ایکسپوجر رکھتا ہے, جس نے برطانیہ کی نمائندگی کی ہے تین مرتبے, 3 ٹیلے ہوئے, 4 سال, 12 سال اس شخص نے برطانیہ کی چودھری سرور صاحب نے دنیا میں نمائندگی کی. جب ایک بہت بڑا وقت آیا, جب عالم اسلام کو جب عراق کی جنگ ہونے لگی تھی, تو اس بندے نے وہاں کے مسلمانوں کو, دنیا کے مسلمانوں کو یہ میسج دیا تھا کہ آپ سکون سے رہیں, ہم اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا تھا. انہوں نے وہاں بھی ڈیلاگ کیا تھا, اپنی حکومت سے بھی ڈیلاگ, اور احتجاجاً اس وقت جو لیبر کے لوگ تھے انہوں نے دانستاً اس وقت کی جو بعد میں جو الیکشن آیا اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا, اپنے احتجاج کے طور پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا کہ جی اگر آپ فوجیں لے کر عراق میں گھسیں گے, ٹونی بلیئر کا دور تھا, ہم اس میں شامل. پھر انہوں نے وہاں مسلمانوں کو کافی کام قبول کیا. تو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھنے والا ایک شخص ہمارے پاس موجود ہے, اور بھی ہیں, صرف یہ تو نہیں ہے, اور بھی ہیں, مگر ہماری ضرورت نہیں ہے. شاید ہم بھی اس کو ایسے ہی لنگر آن کرنا چاہتے ہیں, ورنہ کشمیر کے حالات, اس جنت نظیر کے حالات کبھی بھی ٹھیک ہو سکتے تھے. 75 سال میں 75 سال میں جتنا بھی وقت بیتا, ہم نے کبھی اس کا وہ چورن تیار ہی نہیں کیا جو آگے بکے گا. ہم نے اس کا وہ خمیر اٹھایا ہی نہیں جس سے اس کا مسئلہ حل ہونا ہے. ہم نے اس کو ایک 3rd پوزیشن, 4th پوزیشن, 5th پوزیشن پہ رکھ کے اور اپنے معاملات کو چلا گئے. ایسے تو خدا سے دعا ہے کہ وہ, چونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معجزوں سے خالی نہیں ہے نا, اللہ پاک اپنے معجزے دکھا سکتا ہے, اللہ معاملات کو حل کر سکتا ہے. انسان نہیں چاہ رہا, خدا تو چاہتا ہے. اس کے یہاں کوئی مصلحت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے کہ آپ کی اور ہماری آنکھیں کشمیر کو آزاد ہوتا ہوا لے. اور یہ جو 3rd آپشن پہ کام ہو رہا ہے کہ جی یہاں کا اور وہاں کا کشمیر آزاد کر کے بالکل ایک آزاد ریاست, یہ بھی ان کے مفادات کے لیے ہے, یہ بھی ان کے مفادات کی باعث ہے. اس میں بھی آپ کے ہمارے کشمیر کا اپنا کوئی مفاد اس میں شامل نہیں ہے. یا الہ اس آستان کے مکینوں کی خیر ہو, ان خشکیوں پہ چلتے سکینوں کی خیر.